اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کائنات میں انسان کا مقام، کیا انسانی کائنات آسمانی کائنات سے بڑی ہے کے موضوع پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی موضوع سے متعلق کچھ اور اہم معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ تمام پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کے زیر عنوان پیش کیے جاتے ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ پچھلے سیشن میں ہم نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انسان ایک ایسے مرکزی نقطہ پر کھڑا ہے جہاں سے اوپر ایک لامحدود کائنات ہے جس کو آسمانی کائنات کہتے ہیں، اور ایک مد مقابل کائنات انسانی وجود کے اندر ہے جس کو انسانی کائنات کہتے ہیں۔ دونوں کائناتیں اپنے اپنے انداز میں لامحدود بھی ہیں اور حیران کن بھی۔ اس کے تسلسل میں آج ہم ان دو کائناتوں کے کچھ اہم پہلوؤں کے علاوہ علم و دانش اور کائناتی معلومات کے ارتقاء کے ساتھ قرآنی انکشافات کی بڑھتی ہوئی سمجھ بوجھ اور فہم و فراست پر گفتگو کریں گے۔ جو معاملات آج کی گفتگو میں شامل ہوں گے وہ ہیں: نمبر 1، آسمانی کائنات اور انسانی کائنات کا تقابلی جائزہ۔ 2، اس تقابلی جائزہ کا مقصد کیا ہے۔ 3، دونوں کائنات کی نامعلوم ڈومینز which are not known up to now، یعنی انفینٹی یا لامحدودیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ 4، انسانی کائنات کا اس کی بطور آزاد حیثیت کے بحث کرنے کا مقصد اللہ کے عظیم تخلیقی نظام میں انسان کی زبردست اور انتہائی منفرد حیثیت کو اجاگر کرنا تھا۔ بصورت دیگر یقیناً انسان بھی آسمانی کائنات کا لازمی جز ہے۔ 5، انسانی فکری ترقی و نمو اور ترقی پذیر کائنات کے اسرار و رموز کی فہم و جانکاری۔ 6، دونوں کائناتوں کی مشترکہ خصوصیات یعنی لامحدودیت، روحی مرکزیت یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی ڈائیورسٹی بھی ہے لیکن الٹیمیٹلی آل دیز فینومینا کنورج ٹو اے سینٹر۔ 7، انسانی فکری ترقی سے قرآن حکیم کی فہم و جانکاری بڑھتی ہے اور کائنات کی فطرت اور الوہی اسرار و رموز آشکارا ہوتے ہیں۔ 8، فطرت کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، فطرت کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ تقدیر کا بھی یہی ٹھیک مفہوم ہے۔ 9، قرآن کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ یہ قوانین فطرت بیان کرتا ہے اور قوانین فطرت اللہ کے طے کردہ ہے۔ تاہم قرآن کی فہم یعنی سمجھ انسانی فکری ارتقاء سے جڑی ہوئی ہے۔ کائنات کی فہم کی طرح قرآن کی فہم بھی انسانی فکری ارتقاء سے بڑھتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کائنات کے علم کی طرح قرآن کا علم بھی بڑھتا ہی رہتا ہے اور آنے والے دور میں بھی جانکاری کا یہ لامتناہی سفر فکری ارتقاء کی ہمراہی میں جاری و ساری رہے گا۔ عزیز دوستو،
آئیے انسانی کائنات اور آسمانی کائنات کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ مثلاً کائنات کا علم، اس میں آسمانی کائنات کا جو علم ہے، جو انسان کو معلوم ہے، وہ مشاہداتی کائنات تک ہے، یعنی جو آبزرویبل یونیورس ہے۔ اسی طرح انسانی کائنات میں بھی اس کا جو مشاہداتی جسم ہے، ہم سیل سے آگے ایٹم کو پہنچے، نیورون کو پہنچے، الیکٹران کو پہنچے، وہاں تک علم ہے۔ اس سے مزید جو علم کی جو راز ہیں وہ بھی انسان کو وہاں تک پہنچنا ہے۔ کائنات کا سائز کیا ہے؟ آسمانی کائنات بیرونی طور سے لامحدود ہے اور انسانی کائنات اندرونی طور سے لامحدود ہے۔ ان دونوں کائناتوں کی نیچر یا ہیت کیا ہے؟ یعنی جو آسمانی کائنات ہے قرآنی علوم اور سائنس کے مطابق پھیلتی ہوئی اور متحرک ہے۔ اسی طریقے سے جو انسانی کائنات ہے یا جو انسان کا جو وجود ہے وہ بھی ایک مسلسل، اس میں بھی علوم کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 98% یعنی 98% انسانی ایٹمز ہر سال بدلتے ہیں، قابل غور بات ہے۔ اسی طرح چوتھی بات، کائنات کی تعداد۔ آسمانی کائنات تو ایک ہے، جب ہم نے ایک انسان کو ایک کائنات کا یونٹ سمجھا تو اس طریقے سے انسانی یا مین کائنڈ کی 8 بلین کائناتیں ہیں۔ ہیومن سیل اور گلیکسی، آسمانی کائنات میں 200 بلین سے 2 ٹریلین تک کا ایسٹیمیشن ہے ان گلیکسیز کا، جبکہ انسانی وجود میں، انسانی کائنات کے اندر 40 ٹریلین ہیومن سیلز موجود ہیں۔ 40 ٹریلین کیا ہوتے ہیں؟ ٹریلین کا مطلب ہے 1 ٹریلین از 1000 بلین یا ارب، یعنی 40 خرب۔ گلیکسی اور ہیومن سیل کا آپس میں کیا کمپیریزن ہے؟ ایک گلیکسیز میں بلینز ستارے ہیں، جبکہ ایک ہیومن سیل میں 100 ٹریلین ایٹمز ہیں۔ اب ذرا سائز کی بات کر لیتے ہیں کہ کائنات کا سائز کیا ہے۔ آسمانی کائنات میں ٹریلینز سٹارز ہیں، یعنی اگر ایک گلیکسی میں فرض کرو 1 یا 2 بلین ہے، ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تعداد ٹریلین سے زیادہ نہیں ہوگی، جبکہ انسانی جسم کے اندر 7 آکٹیلین ایٹمز ہیں۔ ذرا سکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، یہ آکٹیلین کیا ہے؟ 7 لکھ کر 27 زیروز، یعنی 1 ٹریلین ضرب 7 ٹریلین ضرب 1000، تب یہ آکٹیلین کا فگر سامنے آتا ہے۔ فنکشنل خصوصیات کیا ہیں؟ دونوں کائناتیں مربوط، منظم اور کسی مرکزیت کی طرف رواں دواں ہیں، اور دونوں کے پیچھے الوہی طاقت ہے جو آسمانی کائنات کو بھی چلاتی ہے اور انسانی کائنات کو بھی چلاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آسمانی کائنات اور انسانی کائنات میں شامل اجزاء کے اعداد و شمار کے تقابلی جائزے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں آسمانی کائنات سے کہیں بڑی کائنات کا مسکن ہے۔ مسکن کیا ہوتا ہے؟ گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت نوع انسان 8 بلین انسانی کائناتوں پر مشتمل ہے۔ انسانی کائنات کی ایک اور حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے کھربوں ایٹموں میں یکساں نوعیت کا ڈی این اے ہوتا ہے، جو متعلقہ انسان کو، یعنی جو رسپیکٹو
ہیومن بینگ ہے اس کو ایک الگ شناخت مہیا کرتا ہے. یعنی وہ اگر 8 بلین آج ہیں، کب سے انسان کی تخلیق ہوئی آج کے دور تک ہر انسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے. اور مزید یہ کہ ہر ایٹم میں، یعنی ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جو متعلقہ خلیے یا ہیومن سیل کے وجود و حیات کا تعین کرتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں اللہ کی حکمت اور اللہ کی وسعت تخلیق کا. انسانی جسم کے خربوں خلیوں میں رواں دواں ایک ہی مشترکہ ڈی این اے متعلقہ انسان کی مخصوص شناخت کے علاوہ ایک عظیم الشان کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی مرکزیت کی علامت ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ کریم نے انسانی کائنات میں کس قدر عظیم نظم و ضبط قائم کر رکھا ہے، جہاں 1 سال کے دوران انسان کے ڈی این اے کی خصوصی حیثیت کو محفوظ و برقرار رکھتے ہوئے اس کے کھربوں خلیوں اور ایٹموں کو تبدیل کیا جاتا ہے. ڈی این اے کے بارے میں ایک اور پراسرار حقیقت جس کا قرآن حکیم نے پہلے سے انکشاف کیا ہوا ہے اور سائنس نے اس کو اب دریافت کیا ہے. اگر کسی انسان کے جسم کے 5 ٹکڑوں کو زمین کے مختلف بر اعظموں میں ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو 5 جگہوں سے ڈی این اے کی ایک ہی رپورٹ ملے گی. کیا شان ہے میرے اللہ کی. یہ قیامت کے تذکرے میں قرآنی حوالوں کی یاد دلاتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ جب انسان کو اس کی شناخت سے پکارا جائے گا اور اس کے تمام اعضاء، انگلیاں، پاؤں، آنکھ، ناک یکجہتی کے ساتھ جواب دیں گے. سورہ مریم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے. سنیے، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. اس کا ترجمہ پیش ہے اس نے ان کو شمار کیا ہوا ہے. یعنی ہر انسان کو اس کی جو اسپیشل شناخت ہے، ڈی این اے ہے، اس کے مطابق ان کو انیومریٹ کیا ہوا ہے اور ان کو ایک مکمل حساب کتاب کے ساتھ شمار کیا ہے. اسی طرح سورہ کہف اس حقیقت کا انکشاف کرتی ہے. سنیے اور غور فرمائیے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. اس کا ترجمہ پیش ہے، ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کیا گھٹاتی ہے. یعنی جب آپ انسان کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں تو سوال تھا کہ اب خاک کیا جواب دے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ زمین میں جا کے کیا لوز ہوتا ہے اور کیا پروٹیکٹ رہتا ہے، اور ہمارے پاس برقرار رہنے والا ریکارڈ ہے. جیسا کہ ہم گزشتہ نشستوں میں بنی نوع انسان کے لیے اللہ کی عظیم الشان منصوبہ بندی کے بارے میں گفتگو کرتے آ رہے ہیں، اللہ کریم نے انسان کو ایسے مرتبہ سے نوازا کہ جس پر فرشتوں اور جنوں نے بھی رشک کیا تھا. اس کو آسانی تقویم کی زبردست شخصیت اور علم سے نوازا گیا جس نے اسے تمام مخلوقات میں برتر بنا دیا. اس کو اسفل سافلین کی گہری گھاٹی میں گرنے سے بچانے کے لیے اسے الوہی روح اور خدائی ہدایت سے بھی نوازا گیا. آپ ذرا اس عظیم الشان کام کو دیکھیں جو انسان کو اللہ کے نائب کی حیثیت سے سونپا گیا. جیسے کہ سورہ الانعام کی آیت 65 میں بیان ہوا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا نمائندہ و وارث بنایا ہے. اس نے تم میں سے کچھ کو کچھ پر درجوں میں بلند کیا ہے
تاکہ وہ تمہیں اپنی عطا کردہ نعمتوں میں آزمائے۔ تمہارا پروردگار فوری سزا دینے والا تو ہے، مگر وہ اکثر معاف کرنے والا نہایت مہربان بھی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں انسان کو کائنات پر عطا کیے گئے اختیارات کا پتہ چلتا ہے اور ان قابل قدر صلاحیتوں اور قوتوں کا بیان کیا گیا ہے جو انسان کو اس لیے عطا کی گئیں کہ انسان اللہ کی نیابت کا فریضہ کامیابی سے ادا کر پائے۔ ان صلاحیتوں اور قوتوں میں ظاہری بھی ہے اور مخفی بھی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، سنیے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، انسان کے تابع، اور تمہیں بدرجہ اتم یعنی ایڈیکویٹلی، ایبنڈنٹلی اپنی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ ان میں ظاہری بھی ہیں جو نظر آتی ہیں اور مخفی بھی ہیں جن کا انسان کو علم نہیں ہے، لیکن لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم و ہدایت کے یا روشن کتاب کی مدد لیے جھگڑا کرتا ہے۔ مذکورہ قرآنی حوالہ جات ان وجوہات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان کو اتنے غیر معمولی جسمانی نظام کیوں عطا کیے گئے تھے۔ اس لیے کہ انسان نے خدائی ہدایت کی روشنی میں اللہ کے نائب کے طور پر کائنات کو سنبھالنے کا غیر معمولی کام انجام دینا تھا۔ برائے کرم اس کردار پر غور کریں جو انسان کو تفویض کیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں زندگی کے زبردست اور پر اسرار پہلوؤں سے آگاہی فراہم کرتا ہے اور جستجوئے تسخیر کائنات کی ترغیب دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان کی حقیقی تلاش ستاروں سے بھی آگے ہے، سورج سے بھی آگے ہے، کہکشاؤں سے آگے ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے مسلمان، انسان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اقبال قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے انسان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے علمی و فکری زاویہ نگاہ کو فروغ دے تاکہ وہ کائنات میں پنہاں چھپے ہوئے علم و حکمت کے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں تک رسائی پا سکے۔ وہ فرماتے ہیں، سنیے، کمال کا شعر ہے، تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے، یعنی اگر تو چاہے تو تیرا دامن بھی وسیع ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں عقل اور حکمت کو ایک عظیم نعمت یا عظیم الشان انعام کہا ہے۔ سنیے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس کا ترجمہ پیش ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی ہے وہ یقیناً عظیم نعمت سے نوازا گیا ہے۔ یعنی حکمت جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اور سمجھنے والوں کے سوا کوئی اس کو یاد نہیں رکھے گا۔ لہذا انسان سے تقاضا کیا گیا ہے، تقاضا کہ وہ مسلسل اپنی عقل و دانش کو وسعت دینے کا خواہاں رہے تاکہ جو کام اس کو سونپا گیا ہے اسے بہترین انداز میں سر انجام دے پائے، کیونکہ قیامت کے روز اس
کام کی انجام دہی کا سختی سے حساب لیا جائے گا۔ یعنی جو انسان کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا ہے اور اتنی طاقت اور قوت سے نوازا ہے، وہ ایسے نہیں ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اور آخر کار اسی کارکردگی کی بنیاد پر قیامت کے بعد کی زندگی میں انسان کی حتمی حیثیت و مرتبہ کا تعین ہوگا۔ لہذا آسمانی کائنات اور انسانی کائنات کے موازنہ کا مقصد آسمانی کائنات میں انسان کی خصوصی حیثیت، اس کے کام کی نوعیت اور زمین و کائنات کے امور کے انتظام کے لیے عطا کردہ انسانی صلاحیتوں اور قابلیت کو سمجھنا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا انتہائی اہم ہے کہ اس دھرتی کی آپریشنل زندگی کی کارکردگی ہی آخرت کی زندگی میں انسان کے لیے حیثیت اور مرتبہ کا تعین کرے گی۔ آسمانی کائنات اور انسانی کائنات دونوں کا لامحدودیت کی طرف سفر لامتناہی ہے۔ ہمیں مشاہداتی آسمانی کائنات کی وسعت کا اندازہ تو ہے، مگر تمام تر سائنسی کمالات کے باوجود ہم غیر مشاہداتی آسمانی کائنات یا ان نون یونیورس کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ اس کے لامحدود ہونے پر یقین کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جسامت میں تیزی سے مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ الرحمن کی آیت 29 میں یہ انکشاف کیا ہوا ہے، کل یوم ہوا فی شان، یعنی وہ مینس اللہ روزانہ اس کی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی سیل یا خلیہ کھربوں ایٹموں میں بٹا ہوا ہے، تقسیم ہے، جو مزید تقسیم در تقسیم کے مرحلوں میں ہے، اور یہ تقسیم انفینٹی کی طرف گامزن ہے۔ سائنس نے ایٹم کی تقسیم کو ابھی حال ہی میں دریافت کیا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کو قرآن مجید نے بہت پہلے ہی بیان کیا ہوا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 61 میں کہا گیا ہے، سنیے، اور نہ ہی تمہارے پروردگار سے غائب ہے کسی بھی ایٹم کے وزن کا کوئی حصہ، زمین کے اندر یا آسمان میں، یا ایٹم سے بھی چھوٹا یا اس سے بھی چھوٹا، لیکن یہ واضح رجسٹر میں درج ہے۔ یعنی اللہ کے حضور ایٹم از ناٹ دی فائنل یونٹ، لہٰذا دونوں کائناتوں کی نامعلوم ڈومینز انفینٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسانی کائنات کو بطور آزاد یونٹ کے بحث میں لانے کا مقصد کائنات میں انسان کی انتہائی منفرد حیثیت کو اجاگر کرنا تھا، ورنہ یقینی طور پر انسان آسمانی کائنات کا لازمی جزو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کے وجود میں انوکھی حیثیت کا حامل ایک ڈی این اے بھی ہے جو اس کے جسم کے ہر حصے میں سرایت کیے ہوتا ہے، ایک نیوکلیس بھی ہے جو زندگی کا محور بھی ہے، اور ایک مربوط کمانڈنگ فورس بھی ہے جو انسان کو فطرت کے قوانین کے مطابق کام کرنے کی تحریک دیتا ہے، موو کرتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 9 بتاتی ہے، پھر اس نے اس کو مناسب تناسب میں بنایا، اللہ نے انسان کو مناسب تناسب میں بنایا اور پھر اس میں روح پھونک دی، اور اس نے تمہیں قوت سماعت یعنی کان عطا کیے، بینائی یعنی آنکھیں عطا کی، اور دل عطا کیا۔ دل کی کیا امپورٹنس ہے؟ دل از دی ہاؤس آف اسپرٹ، آف سول، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ مربوط کمانڈنگ فورس کیا ہے؟
جو انسان کو فطرت کے قوانین کے مطابق کام کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے، سورہ الاسراء کی آیت 85 میں ہے، سنیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ پیش ہے، اور وہ آپ سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، اور انسان کو اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اگرچہ انسان اپنے آپ میں ایک مربوط کائنات ہے، پھر بھی یہ آسمانی کائنات کا لازمی جزو ہے۔ انسانی کائنات کی طرح آسمانی کائنات میں بھی ایک منظم مربوط نظام ہے جو وحدت اور مرکزیت کا آئینہ دار ہے، اور یہ کائناتی وحدت و مرکزیت اللہ کی مطلق حاکمیت کا مظہر ہے، اور یہ وہی مرکزی الوہی وحدت ہے جو کائنات کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور یہی وہ متحرک قوت یا ڈرائیونگ فورس ہے جو قوانین فطرت کی صورت میں امور کائنات کو چلا رہی ہے۔ سورہ النور کی آیت 35 بیان کرتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ انسان آنے والے وقتوں میں بھی اپنے فکری ارتقاء کے ساتھ ساتھ فطرت کے مزید رازوں کو جانتا جائے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ فصلات کی آیت 53 میں وعدہ فرمایا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں، اپنی علامتیں افق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی دکھائیں گے۔ افق ہے کائنات، یونیورس، خود ہے انسان کا سیلف، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہی حقیقت ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اللہ کی وحدانیت، کائنات اور انسان کے تمام تر معاملات پر اس کی حاکمیت و خود مختاری کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے اور قدرت کے قوانین کو بہتر طور پر جاننے کے لیے اپنی عقل کو وسعت دیں، تاکہ اس عقل بصیرت اور حکمت و دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں لائیں جہاں انصاف، امن، ترقی و خوشحالی اور انسانیت کی اجتماعی بھلائی پر مبنی نظام قائم ہو، اور انسان کی تخلیق کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ ہم اپنی گفتگو آج یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم فکری ارتقاء، کائنات کی توسیع اور قرآنی علم کے کھلتے ہوئے دریچوں کے باہمی تعلق پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1A R4 Part 2، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔